لیکن خوابوں میں ہی تو انسان صرف آزاد ہوتا ہے اور ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہی ایسا رہے. اور جس معاملے پہ آج میں نے بات کرنی ہے وہ تھوڑی سی سینسیٹیو ہے, تو ہم لوگ کی سینسیٹیوٹی سائڈ پہ رکھیں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسپرچولی تو ہم اویک ہو جاتے ہیں, لیکن رمضان کے ساتھ ہمیں اور بہت سارے تحفے بھی ملتے ہیں, جیسے کہ ماشاءاللہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ جاتا ہے, عید منانے کو دل ہی نہیں چاہتا. اور سوچو نا, عید کیا اٹس اے سیلیبریشن نا, ہم کیا سیلیبریٹ کریں, چیزیں مہنگی ہونا, اس عید کو کیا منانا؟ یہ تو شرمندگی والی بات ہے میرے حساب سے. پولیٹیکل کلاس جو کر رہی ہے, امیر لوگ جو کر رہے ہیں, وہ ہم زندگی بھر ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس پہ روتے رہیں گے, ان کو چھوڑیں. ہم کیا کریں؟ ہم اس سال کوئی ایک ڈیفرنٹ کام کریں جس سے سوسائٹی میں کچھ اچھائی ہو سکے. لوگ بولیں گے تم تو بڑی غلط بات کر رہے ہو, یہ تو سیلیبریشن کا, تم کیوں جناب کھیر میں نمک ملا رہے ہو؟ اگر ایک بندے کو جناب سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور اس کو یہاں پہ گولی لگی, آپ اس کو پہلے پیناڈول دو گے یا گولی کا کچھ علاج کرو گے؟ لیکن میں ایک سچ بات بتاؤں, میرا دل چاہتا ہے عید کی نماز تو پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ جنازہ بھی پڑھیں. ہم نمازوں میں, مسجدوں میں, ہر جگہ دعائیں ضرور, اللہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پریورٹائز نہیں کرتے کہ ہمیں پہلے کرنا کیا ہے. ہم لوگ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں. بس آخری بات میں کہتا ہوں, آپ جو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اسٹیٹ کی طرف پتہ ہے کیوں دیکھتے ہیں؟ اسٹیٹ بنتی اسی کام کے لیے, اسٹیٹ بنتی ہی ویلفیئر کام کے لیے. اس طرح کیوں بتاتے ہیں کہ مطلب مسئلوں میں رہنا سیکھ جائے, مطلب مسئلے کی حل کی طرف کیوں نہیں, تاکہ آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ مسئلے ختم کیسے ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا, وہ اسپیسیفکلی وتھ ریگارڈس ٹو عید ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ٹاپک سٹارٹ کریں, ایک پہلے ڈسکلیمر میں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے نوٹس کیا ہے پچھلے لیکچر میں, اور جیسے یہ شبر زیدی صاحب کی بک جب سے ڈسکس ہونا شروع ہوئی ہے نا, پچھلے ایک دو لیکچرز میں, میرے لیکچر میں تھوڑا سا نا اسلامک ٹچ آنے لگ گیا, ٹھیک ہے, مذہبی ٹچ آنے لگ گیا, ایسے ہماری پولیٹیکل کلاس کہتی ہے. یار دیکھیں, جو ہماری سوسائٹی ہے نا, اس کو دیکھ کے میرا دل بہت دکھتا ہے, لیکن کہیں بھی یہ سمجھا جائے, اگر آپ کبھی بھی سمجھیں کہ یار یہ بہت اچھا مسلمان ہوگا پرسنل لائف میں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں البتہ کوشش ضرور کرتا ہوں اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوں. ڈز دس میک می اے ہپوکریٹ؟ کیا مجھے ایک منافق بناتا ہے؟ آئی ہوپ ناٹ, آئی سنسیئرلی ہوپ ناٹ. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس چیز کو قبول فرمائے, جو کمزوریاں ہم سب کی وہ درگزر فرمائے. اچھا, ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ایک کوٹ سے, صحیح ہے؟ وہ کوٹ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. ایک فلم ہے, اس کا ڈائلاگ ہے, لیکن اس نے مجھے چھوا تھا. ڈائلاگ ہے, شو می دا ہرٹ unfettered by foolish dreams and I'll show you a happy man. But only in their dreams can men be truly free. To us it always thus and always thus will be. پہلا جو مصرع ہے وہ ہے کہ مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جس کے خواب نہ ہو, جس کے دلوں میں خواب نہ ہو, بیوقوفوں والے خواب نہ ہو, اور وہی خوش انسان ہے. اور دوسرا بندہ ہوتا ہے فلم میں, وہ جواب دیتا ہے, لیکن خوابوں میں ہی تو انسان صرف آزاد ہوتا ہے اور ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہی ایسا رہے گا. ہم جو یہ ڈسکشن کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کو یہ لگے گا یوٹوپین باتیں تو ہیں ایسی. دیکھیں, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ایک زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے. لیکن یہ ہماری سلو مارچ ٹورڈز دس یوٹوپین ورلڈ ہی ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچ کے کہ ہم کبھی کوئی چیز اچھا ہو ہی نہیں سکتا, بات ہی نہیں کریں, تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا. اگر کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تو تکلیفیں تو آتی رہیں گی. یہ تھوڑا لمبا فلسفہ ہے, تو بہتر ہے انسان اپنے آپ کو مار لے تاکہ تکلیفیں ختم ہو اور زندگی ختم ہو جائے. لیکن ایز لانگ وی آر لیونگ, آئی تھنک وی شوڈ ایسپائر ٹو اچیو آور ڈریمس. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی سچویشن. اگر ہم ریالٹی میں اپنی سچویشن دیکھیں, ہم سب میں سے ایک میجورٹی تو مسلمان ہے. اگر میجورٹی مسلمان نہیں بھی ہے تو ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آئی ایم شور ہم اس مذہب کا کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہے. یہ مجھے پتا ہے, چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو, ہم اس مذہب کا کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہے. تو ہے کیا اس مذہب کے حساب سے یا ہمارے مذہب کے اسلام سے, ہم تو آخرت تو گئی ہماری, ایسا ہی ہے. اور کمال بات یہ کہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں, ہم تو نہ انجوائے کر سکتے ہیں, روڈوں پہ بھی ذلیل, ہم تو دنیا بھی گئی ہماری تو دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. یہ کیا بات ہوئی یار؟ اگر ہم بالفرض یورپ میں کسی ملک میں پیدا ہوتے, کم سے کم زندگی تو جی لیتے, صحیح ہے؟ تو ہمارا تو دونوں گیا. کیونکہ ہمارا دونوں گیا, میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کوشش کریں کم سے کم
ایسا راستہ اپنائیں جس میں ہماری دنیا بھی کچھ بہتر ہو جائے اور ہمارا ساتھ ساتھ شاید آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہو ہی جائے, کیونکہ میرے حساب سے ہم تب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم اچھے انسان نہ بن جائیں. اب آپ لوگوں کو پتا ہے آج کل کون سے دن چل رہے ہیں, تو جب بھی رمضان آتا ہے نا بڑا خوشیوں کا مومنٹ ہوتا ہے, سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور نہ مطلب ایوری بڈی از ہیپی کہ تھوڑا ہم اسپرچولی اویک ہو جائیں گے. اور جس معاملے پہ آج میں نے بات کرنی ہے وہ تھوڑی سی سینسیٹیو ہے, تو ہم لوگ کی سینسیٹیوٹی سائڈ پہ رکھ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں لیکن جب رمضان آتا ہے تو اسپرچولی تو ہو سکتا ہے ہم اویک ہو جائیں. جو لوگ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے شاید وہ 1-2 نمازیں پڑھنے لگ جائیں, جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ شاید روزے رکھنے شروع کر دیں. اسپرچولی تو ہم اویک ہو جاتے ہیں, لیکن رمضان کے ساتھ ہمیں اور بہت سارے تحفے بھی ملتے ہیں, جیسے کہ ماشاءاللہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ جاتا ہے, چوری ڈکیتیاں سب کو پتا ہے رمضان میں بڑھ جاتی ہے نا عید سے پہلے. میرے والد صاحب 2 سال پہلے چاند رات پہ گئے, ہی واز شاٹ, شاید میں نے پہلے بھی اس معاملے میں بات کری, ان کو گولی لگی تھی. سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, فروٹ مہنگا, ایک غریب آدمی جو پہلے کبھی مہینے میں ایک بار فروٹ کھا سکتا تھا وہ رمضان میں نہیں کھا سکتا, کیونکہ فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے اور سب کچھ ویسے ہی مہنگا ہو جاتا ہے, آٹا واٹ جنرلی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں رمضان میں. اس کی ایک اکنامک وجہ بھی ہے, صحیح ہے, ہم اٹ از نیسسری کہ ہم چیزوں کو ہولسٹیکلی دیکھیں. اس کی اکنامک وجہ یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو رمضان میں مارکیٹ میں دس از ہاؤ آئی سی کیش فلو بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے, تو تھوڑی چیزیں تو مہنگی ہونی چاہیے. لیکن بینگ مسلمس آئی تھنک کنسیڈرنگ دا اسپرچولیٹی آف دس منتھ ہمیں تھوڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن الاس دس از ہاؤ وی آر. یہ حالات اس سال تھوڑی ہے, یہ ہر سال رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو پچھلے سال نا میرا دل بہت دکھا ہوا تھا, میرا نا بالکل رمضان منانے کو, عید منانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا, اور نہ میں نے اس پہ سوچا کہ میں ایک ویڈیو بھی بناؤں یار دوستوں میں بھی بات کروں, شاید آپ سے بھی بات ہوئی ہو کہ یار عید منانے کو دل ہی نہیں چاہتا. آپ سوچو نا, عید کیا, اٹس اے سیلیبریشن نا, ہم کیا سیلیبریٹ کریں, چیزیں مہنگی ہونا. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پرومس کرے ہوئے ہوتے ہیں کہ سر ہم آپ کو نیکسٹ منتھ تک یہ چیز دے دیں گے, اور پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں, رمضان کی وجہ سے سر ہم سے تو کام نہیں ہو رہا, اپنی ساری کمٹمنٹس فلفل نہیں کرتے. اس عید کو کیا منانا, یہ تو شرمندگی والی بات ہے میرے حساب سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رمضانوں میں نا ہم کوشش کریں کہ ہم تھوڑی سی اپنی پرائیورٹی چینج کریں. ہم کیا کریں, یہ پریکٹس ہے ہماری کہ ہم سب لوگ رمضان میں جنرلی نیا جوڑا بناتے ہیں. مرد حضرات ایک شلوار قمیض ضرور عید کا بنواتے ہیں نیا, اور لیڈیز بھی کچھ نہ کچھ ضرور بناتی ہیں. میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں پولیٹیکل کلاس جو کر رہی ہے, امیر لوگ جو کر رہے ہیں, وہ ہم زندگی بھر ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس پہ روتے رہیں گے, ان کو چھوڑیں. ہم کیا کریں, ہم اس سال کوئی ایک ڈفرینٹ کام کریں جس سے سوسائٹی میں کچھ اچھائی ہو سکے. مثال کے طور پہ جو مرد حضرات ہیں, جس طرح ہم لوگ ہر رمضان اگر عید پہ نیا جوڑا بنواتے ہیں نا, تو ہم سب لوگ کے وارڈروبس میں کپڑے بھرے ہوئے ہیں, شلوار قمیض پڑے ہوئے جو ہم نہیں پہنتے. ہم اس دفعہ کسی کو تحفہ دیتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی چھوٹی سی اچھی چیز کرنے کی کوشش کریں جس سے شاید سوسائٹی میں تھوڑا بہتر ہو جائے. بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بزدلی کا رستہ ہے. بھائی آپ مسئلے تو حل کر ہی نہیں رہے ہو, جو سوسائٹی میں اسٹریٹ کرائم یہ سب مسئلے وہ تو حل کر نہیں رہے ہو, آپ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں اچھے کرنے کو بول رہے ہو. دیکھو میرا یہ ماننا ہے کہ ہیومن بینگز نا, ان کی پرسنالٹی, وہ جو ایکٹ کرتے ہیں نا, وہ ان کی ایکسپیرینس, ان کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ آج کوئی اچھا کام کرو گے نا, تو وہ آپ کے لیے بھی لانگ ٹرم کوئی بہتر ٹرینڈ سیٹ کر سکتا ہے, اور جس کے ساتھ آپ کرو گے نا شاید وہ بھی کچھ بہتر کرے کہ یار میں ہر سال جوڑا نہیں بناتا تھا, اس سال مجھے کسی نے تحفہ دے دیا, میں بھی کچھ اچھا کام کروں. تو ہم ایک مطلب ریئیکشنری امپیکٹ بنائیں. اسی طرح یہ جو سیلیبریشن والی بات ہے, جب میں نے پچھلے سال اپنی امی سے کری کہ امی میرا عید منانے کو دل نہیں چاہ رہا, تو میری والدہ صاحبہ نے بھی کہا یار یہ کیا بات ہوئی, لوگ بولیں گے تم تو بڑی غلط بات کر رہے ہو, یہ تو سیلیبریشن کا, تم کیوں جو نا کھیر میں نمک ملا رہے ہو. بات تو صحیح ہے, دیکھا جائے پورے سال دلیل ہونا ہے, سال میں 2 دن ہی تو ہے جس میں سیلیبریشن کرنی ہے, اس میں بھی سربت یہ بات کہہ رہا ہے, یہ کیا بات ہے. یہ ایک اوپینین ہے لوگوں کا. جس طرح ابھی ریسنٹلی بسنت منائی گئی کچھ ٹائم پہلے, اس میں کچھ لوگ بہت خوش ہوئے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یار بلوچستان میں کیا حالات چل رہے ہیں, کچھ ٹائم پہلے اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا تھا. تو یہ بسنت منانے کا ٹائم نہیں ہے, یو آر بینگ انسینسٹیو.
لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیلیبریشن میں ہی تو جیت ہے. ہم لوگ تو فرقہ واریت میں ایتھنسٹکلی ہم لوگ ہر طریقے سے بٹے ہوئے ہیں, لیکن جب بسنت آئی تو ہم سب لوگ یونائٹ ہو گئے. یہی بات لوگ عید کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو ڈیوائڈڈ ہیں, لیکن جب عید کی نماز ہوتی ہے نا سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. دیکھو دس آرگیومنٹ گوز بوتھ ویز, بٹ مائی پوائنٹ از کہ ہم سینسٹیوٹی اپنے اندر ضرور لے کر آئے کہ اگر ہم تھوڑی سی ایک پریفرڈ کلاس, ہم تھوڑی سی نوازی ہوئی کلاس میں سے ہیں جن کی نعمتیں تھوڑی زیادہ ہیں, ہم انسینسٹیو نہ ہو جائے دوسروں کی. ہم سوچے ضرور وہ کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. میرے خیال سے آپ سیلیبریٹ کریں نہ کریں اپنے اندر سینسٹیوٹی ضرور رکھیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوشنس کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے, چاہے وہ مولویوں کا کوئی انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ اسٹیٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن ہو. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں ہم اس کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہم نے کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا. اللہ توبہ, آج میں ہر انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں نے مان لی. اب ہم کچھ چیزیں سوچنا شروع کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں ہماری اسٹیٹ کی کوئی انٹینٹ نہیں ہے, سب اچھے ہیں, جس طرح رمضان میں ہم کام کریں گے ویسے ہی ہماری اسٹیٹ بھی کر رہی ہے, وہ بھی کرے. ہم تھوڑی چیزیں دیکھتے ہیں. ہوا کیا کہ ابھی رمضانوں سے کچھ دنوں پہلے ہمیں پتا تھا غریب بیچارے روزے نہیں کر سکتے, افطاریاں نہیں کر سکتے, کپڑے نہیں بنا سکتے. ہماری اسٹیٹ میں 10 ارب روپے کا جہاز بنا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی میں جسٹیفیکیشن کیا بنا سکتا ہوں کہ مجھے نیت پہ شک نہ کرنا پڑے. تو میں نے اون علی کھوسا کی ایک ویڈیو دیکھی. کسی نے دیکھی اون ایک ویڈیو, اس نے کہا کہ جہاز لینے کی جسٹیفیکیشن کیسے بنائی جا سکتی ہے کہ سر جہاز لینا ہے آپ کے لیے ضروری ہے. تو جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں سر بڑا خرچہ ہو جائے گا. اور جو بندہ چاہ رہا ہے کہ جہاز لے لے وہ بولتا ہے سر اگر آپ ان روڈوں پہ جائیں گے آپ کو جھٹکے لیں گے, آپ کی کمر میں درد ہو جائے گا, آپ عوام کی خدمت کیسے کریں گے, آپ جہاز لیں تاکہ آپ کی کمر میں درد نہ ہو. دوسرا ریشنل ہوتا ہے آپ اتنی ٹریفک میں پھنس کے عوام کی خدمت کیسے کریں گے, آپ جہاز لیں تاکہ آپ رش میں نہ پھنسے اور عوام کی خدمت ہو جائے. اسی طرح میں نے ریڈیو پہ کچھ دنوں پہلے سنا کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو لوگ چالان پے نہیں کر رہے نا ان کی سی این آئی سی بلاک کر رہے ہیں, ان کے سی این آئی سی بلاک کر رہے ہیں. میں نے کہا واہ یار, میں نے اتنی گاڑیاں دیکھی ہیں جو بڑی گاڑیاں ہیں نا, انہوں نے اپنی نمبر پلیٹ کے اوپر کچھ لگایا ہوا ہوگا اور کسی کا باپ نہیں ان کو روک سکتا. پھنسیں گے اس میں اگین غریب, وہ بیچارہ چالان نہیں دے پا رہا, وہ اپنے این آئی سی کہاں سے ان بلاک کروائے گا یار. مطلب سوچے تو کیسے ہوگا. اٹ از ایز اٹ از, یہ بالکل ایسے ہی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, میں نے تو کر دیا, جو کھاڑنا ہے وہ کھاڑ لو. میرے حساب سے جب ہم کل کبھی کسی تھوڑی سی اوپر پوزیشن پہ جانا جہاں لوگ ہمیں رپورٹ کرتے ہوں, ہم کوشش کریں ہم اتنے انسینسٹیو نہ ہو, لیکن ریسٹ از اپ ٹو یو گائز ٹو ڈیسائیڈ. جب ہم لوگ بچے تھے نا, جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم سب لوگوں نے اپنے اسلامیات میں پڑھا تھا ایک حدیث کہ سارے مسلمان ایک باڈی کی طرح. پڑھا تھا سب نے بھائی, سب نے پڑھا تھا. کہیں ایک جگہ درد ہوتا ہے تو پوری باڈی اٹھ جاتی ہے. میرے حساب سے ہم نے رٹو طوطا مار کے اپنے پیپروں میں وہ حدیث تو لکھ دی, لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلم بردر کا, مسلم سسٹر کا, اینڈ بائی اینڈ لارج آئی فرملی بلیو ہول آف ہیومینٹی, آئی فرملی بلیو ہول آف ہیومینٹی, اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہمیں دکھ ہوگا. ایک بک ہے مدرنگ اے مسلم, اس لیڈی نے یہ بات لکھی کہ وہ نان مسلم سوسائٹی میں رہتی تھی, اس کے لیکن بچہ مسلمان تھا. تو اس نے کہا یار, اس نے بڑے مسئلے لکھے, یہ مسئلہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو ایسے ہینڈل کرے, مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو ایسے ہینڈل کرے. اس نے ایک بات بولی کہ اگر نان مسلمس پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے, تو جب مسلمانوں پر ظلم ہوگا نا نان مسلم بھی خاموش بیٹھے رہیں گے. اور the message of Islam I believe is much more all encompassing. Having said that کہ ہم سب کو تکلیف ہونی چاہیے, اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا یار جو چھوٹے کام ہم نے اچھے ڈیسائیڈ کیے نا وہ کرے. نمبر 1, اگر ہم میں سے کسی پہ زکوٰۃ بنتی ہے نا یار زکوٰۃ سے زیادہ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں سچ بات بتاؤں, اگر ہم لوگ تھوڑی سی اپنی آؤٹنگ کٹ کر لیں گے, تھوڑا سا کہیں اور کم کر لیں گے نا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں سچ بات بتاؤں تجربہ, جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کرتے ہو نا, میرا خیال ہے پیسے کم ہوتے نہیں ہیں. اب کیسے ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. دیکھو میتھمیٹیکلی تو اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس میں سے آپ نے 30,000 روپے زکوٰۃ نکال دی تو 70,000 روپے بچے. میتھمیٹیکلی تو یہی ہے, لیکن وہ کمپنسیٹ کس طرح ہوتا ہے نا میری سمجھ میں نہیں آتا. اور آپ لوگ کبھی اپنی لائف میں یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرو, کسی کے اچھے کے لیے خرچہ کرو گے نا, اللہ پاک کہاں سے پیسے واپس کرے گا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو ٹرائی ٹو ڈو اٹ.
میں یہ کہوں گا کہ اس دفعہ عید کے ساتھ ساتھ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ ہماری ریلیجیس لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ مینٹل گیپ کم کرنا شروع کریں. صحیح ہے؟ مینٹل گیپ اس کا مطلب کیا ہے؟ مستورات کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ ایک کو پتہ ہے، دو کو پتہ ہے، اور کسی کو پتہ ہے مستورات کا پتہ؟ اچھا، ہم میں سے 1 2 3 4 5 لیڈی، کسی کو مستورات کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں. یہ ہے مینٹل گیپ کا مطلب. مستورات کا مطلب ہے لیڈیز. یہ ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا جگہ برائے مستورات. میں جب اپنی وائف کو مسجد لے گیا، میری وائف کہہ رہی ہے مستورات لکھا. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار؟ اس کی اردو تھوڑی مجھ سے بہتر ہے. اس نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے لیڈیز. ہم یہ مینٹل گیپس تو ختم کریں بھائی. صحیح ہے؟ مطلب جو بندہ چاہتا ہے مسجد آنا، اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہاں جانا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر ہم لوگ جس طرح میں عید پہ جب ہم جاتے ہیں، عید پہ جنرلی کس طرح کے، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کو ہیوملیٹ کرنا مقصد نہیں ہے. عید پہ کیا ہوتا ہے؟ مسائل، باریک باریک مسائل ڈسکس ہو رہے ہوں گے کہ جس طرح اگر آپ کی گائے کے 7 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ بھی بینکر کا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. ان کی امپورٹنس ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وضو کس طرح کرنا ہے، استنجا کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، ان سب کی ضرورت ہے. لیکن اب آپ دیکھو بالفرض اگر ایک بندے کو جنس سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور اس کو یہاں پہ گولی لگی ہوئی، آپ اس کو پہلے پیناڈول دو گے یا گولی کا کچھ علاج کرو گے؟ گولی کا علاج کرو گے نا. میرے حساب سے جو ہم لوگوں کی ابھی حالت ہے نا، وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں وی شوڈ لک ایٹ براڈر پرسپیکٹوز. ہماری جو مساجد ہیں، جو ہمارے اس طرح جہاں ماس گیدرنگز ہوتی ہیں، جو پورے سال جو بندہ مسجد جاتا ہے وہ بھی نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، اس کو تو کم سے کم کوئی ایسا پیغام دے دے کہ وہ یار سوچے کہ یار شاید میں لوگوں کو کچھ اچھا کروں. عید تو ہے سیلیبریشن کا ٹائم، آپ لوگ سیلیبریٹ کریں، ضرور کریں، سب کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے. لیکن میں ایک سچ بات بتاؤں، میرا دل چاہتا ہے عید کی نماز تو پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ جنازہ بھی پڑھ لیں. ایک دفعہ ساتھ ساتھ جنازہ بھی پڑھ لیں. کیوں؟ سوچے کیوں؟ کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اسٹریٹ کرائم میں کتنے لوگ مرے ہیں، کسی کو پتا ہے اس کچھ دنوں میں؟ ابھی تو چھوٹی عید ہے، بقرہ عید میں جانور چوری ہونے لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. جو عید کی منڈی ہوتی ہے نا، وہاں پہ کبھی کبھی بھتہ خوری کے سٹینڈ بن جاتے ہیں. نہیں ہوتا کیا ایسا؟ مطلب آپ مجھے بتائیں، الفاظ ایسی سوسائٹی کو کیا بیان کریں گے آپ؟ ہم کہیں سے شروع کریں گے تبھی سوسائٹی کچھ بہتر ہو سکتی ہے. میں کچھ دنوں پہلے گھر جا رہا اپنے آفس سے واپس، تو ہوا کیا، ماشاءاللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارا انٹرنیٹ چلنا بند ہو گیا. اب میری عادت ہے، ڈرائیو تھوڑی لمبی ہے، روڈز ہماری اتنی اسموتھ ہے، ایک دم ایسا لگتا ہے جہاز اڑا رہا ہوں میں، 10 ارب روپے والا. صحیح ہے. تو میں نے کہا یار چلو ریڈیو لگا لیتے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا. میں نے ریڈیو لگایا تو اس میں نا رمضان آ رہا تھا، تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم رمضان میں کیا کریں. تو میں نے جو لوگوں سے سنا نا، آپ کو پرسپیکٹو ملتا ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. مجھے پرسپیکٹو ملا، سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. یار کسی بندے نے یہ نہیں بولا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا. میں نے جو کمٹمنٹ کری ہے نا وہ پوری کروں گا. کسی نے یہ نہیں بولا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہمارے جو سارا فوکس تھا نا وہ کس پہ تھا؟ حق اللہ پہ، سارے اللہ میاں والے کام پہ. کیوں؟ کیونکہ سوچے کیوں، ایک تھوڑی سی ایک اگین سمجھانے کے لیے بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی. دیکھیے ایک انسان اس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں نا، اس سے معافی مانگنے جاؤں گا، وہ بولے گا سالے گالیاں دے گا، تجھے اب شرم آ رہی ہے. صحیح ہے. اللہ میاں تو ابھی کچھ جواب نہیں دے گا نا، اللہ میاں تو آخرت. تو ہم اس میں بھی آسان راستہ لیتے ہیں کہ ہم اس سے بات کر لیتے ہیں جس نے ابھی ہمیں کوئی امیجیٹلی، ہمیں پتہ نہیں ہمارے قانون میں آواز نہیں آئے گی وہ کیا جواب دے رہا ہے، جس نے ہمیں ریئلٹی چیک دینا ہے، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اب ٹائم ہے ہمارا قبلہ چینج کرنے کا. کہ او بھائی کیا اس پہ کیا کیسی باتیں کر رہا ہے قبلہ چینج کرنے کا؟ بھائی لیٹ می ایکسپلین. قبلے کا مطلب ہم تو خانہ کعبہ لیتے ہیں کہ ہم سارا اس کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرے حساب سے قبلہ از بیسکلی دا ڈائریکشن دیٹ ڈکٹیٹس یور لائف. ہمارا سارا قبلہ تھا ویسٹ کی طرف، کہ وہ لوگ بہت ایماندار ہیں، لیڈیز کو رائٹس ملیں گے، جسٹس ملے گا، امیر اور غریب برابر ہے. دیکھیں ابھی جب یہ ایپسٹین فائلز والا ایشو ہوا نا، بہت کچھ بے نقاب ہو گیا. اس کے بعد فلسطین میں جس طرح مرڈر ہو رہے ہیں لوگوں کے، مزید بے نقاب ہو گیا کہ بھئی ہم تو لوگوں کا خیال کرتے ہیں. اگر لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ سویلینز کو تھوڑی مارتے ہیں بھائی. ابھی ایران کا مسئلہ ہوا، یار 100+ بچیوں کے اسکول پہ مارا ہے یار.
مطلب خدائی قسم what type of mentality you need to do this. مطلب آپ کو کتنا دل گردہ چاہیے ہوگا کہ آپ 130 بچیوں کا قتل ایک ساتھ کر دو. چھوٹی بچیاں یار, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. ہم لوگ اپنا قبلہ چینج کریں. ہم لوگ سوچیں کہ ہمیں رستہ کون دکھائے گا. میں یہ بولتا ہوں کہ اٹس ٹائم وی کنیکٹ بیک ٹو انسانیت, ہیومینٹی اینڈ ٹو آور ریلیجیس بکس. میرے حساب سے دس از مائی انڈرسٹینڈنگ, آئی کین بی رانگ, کہ اگر ہم ماسز آف ریلیجن دیکھیں نا, دے آر آل ٹورڈز کنیکٹنگ ہیومینٹی. ماسز آف ریلیجن, اس میں ایکسیپشنز آپ کو ضرور ملیں گی, لیکن ماسز ایسی ہیں. تو ہم لوگ واپس اپنی بک سے کنیکٹ ہو. اور ہماری بک جو ہے نا, اس طرح ہولی بک ہے, اس میں ہم سب لوگ زیادہ تر نماز روزہ زکوٰۃ, نماز روزہ زکوٰۃ اس پہ فوکس کرتے ہیں نا. بھائی اس میں جو باقی ہے کہ اچھے کام کرو. زکوٰۃ پہ کتنا ہے؟ زکوٰۃ بیسیکلی کیا ہے؟ ریڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے نا. ہماری سوسائٹی میں جو ڈائکوٹمی آف ویلتھ ہے, مطلب امیر امیر ہو رہا ہے, غریب غریب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ویلتھ ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کری ہوئی ہے. انصاف کا ذکر ہے, کمٹمنٹس پوری کرنے کا ذکر ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم اس سے کنیکٹ ہوں گے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنا قبلہ بھی چینج کرنا ہے. ہم اسٹیٹ کے خلاف تو اللہ معاف کرے, نہیں, گندی بات ہے, کسی نے بات نہیں کرنی ہے ایسی. وہ کرے گا میں ڈانٹوں گا اس کو, ٹھیک ہے, کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنی. اب ہم کریں کیا یار؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جب یہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا تو کچھ تھوڑے سے لوگ جذباتی ہو گئے, تو انہوں نے کاؤنسل پہ جا کے اٹیک کر دیا. دیکھیں, ایز اے رول آف تھم نا, کاؤنسل از ناٹ یور کنٹریز لینڈ. کاؤنسل یہاں یہ یو ایس میں, بیسیکلی آپ نے یو ایس پہ اٹیک کر دیا تو سامنے والے نے تو گولی چلانی. اگر وہاں فوجی بیٹھا ہوا ہے, اس کی تو ٹریننگ یہی ہے نا بھائی, لوکنگ فار, اس نے تو گولی چلانی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یار 15-16 لوگ گولی لگ کے مرے یار. ان میں سے شاید بہت سارے لوگ روزے میں بھی ہو. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ایز اے اسٹیٹ کم سے کم لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر سکتے تھے کہ آئندہ ایسے نہ ہو, اور جو لوگ ہو گئے ہم ان کے ساتھ غمگین ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ پورا روڈ بلاک کر دیا. روزانہ ٹریفک میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے جو 10 منٹ میں واک سے گزر سکتی, ہم نے یہ کر دیا. اب ہم کریں کیا؟ سوال اٹھتا ہے, ہم کریں کیا؟ ہم احتجاج کریں گے تو گولیاں کھائیں گے یا جیل میں جائیں گے. کورٹ میں جا نہیں سکتے, پتہ ہے کورٹ میں جا کے کیا ہوگا, اور کہیں اور بھی جائیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا. ہم کریں کیا؟ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہم صرف 15 سیکنڈز, گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے, صرف ایک واو آف سائلنس لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے نا, ہم صرف 15 سیکنڈ سوچیں کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. جو لوگ انوسینٹ لوگ جو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نا, پتہ نہیں ہے بیچاروں کو, جو مار دیے جاتے ہیں یا مر رہے ہیں, جو ایران میں ہو رہا ہے, جو اتنا کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے نا یار, یہ سب میرے لیے تو یار بہت تکلیف دہ چیزیں ساری. ایران میں لوگ کہتے ہیں کہ یار شہید کر دیا. دیکھو, یہ وار آف نیریٹیوز بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران کی لیڈرشپ میں کرپشن نہیں تھی, ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ وہ 100% دودھ کی دھلی ہوئی تھی, ایسا نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یار, آپ نے جو بچیوں کو مار دیا, وہ انوسینٹ لوگوں کو مار دیا. آپ کو کوئی یہ کون سی چیز آپ کو رائٹ دیتی ہے کہ آپ میرے گھر میں گھس کے اگر میں غلط کام کروں تو مجھے روک دو؟ پہلے آپ اپنے اعمال تو سیدھ کرو, پہلے اپنے اعمال تو سیدھے کرو. آپ اپنے جینوسائیڈ تو روکو. آپ کی جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ذرا وہ دیکھو, اپنے کردار میں جا کے دیکھو, پھر مجھے ٹھیک کرنا. صرف 15 سیکنڈ میں ہم صرف واو سائلنس لیں کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم ان کے دل میں دعا کر لیں, اور ہم اپنے آپ سے یہ احاطہ کریں کہ ہم کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. تو وہ 15 سیکنڈز اپنا فون پلیز پیچھے نیچے رکھ دیں, صرف جو ہے نا فوکس کریں کہ ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں. اور جو ہو گیا نا, آپ سمجھے ایک لمحے کو آپ کا بھائی مر گیا, آپ کا بھائی اسٹریٹ کرائم میں قتل ہو گیا, بھائی سوچیں, اس غم کو انٹرنلائز کریں صرف 15 سیکنڈ کے, ٹھیک ہے, پھر ہم کنٹینیو کریں گے. اب 2 باتیں چھوٹی چھوٹی لیکن ایک ریئلٹی چیک ہے. ہم آج 10 لوگ ہیں, کتنے 10-12 لوگ ہیں, ہم سب اٹھا کے نا رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ کل سے ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے, کہ ہمارا ملک ٹھیک ہوگا. میں یہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے دعا کی طاقت کو کوشچن نہیں کر رہا یار. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا نہیں بنایا. آپ دعا کرتے رہو, یا اللہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, ایسے نہیں. آپ کو جا کے پڑھنا پڑے گا یار. میں سی اے کروں, آپ کو سی اے کی پیپر کلیئر پہ اللہ میاں ایسا نہیں ہوگا صبح سی اے کی ڈگری نکل آئے گی, ایسا دنیا نہیں چلتی. ہم
نمازوں میں مسجدوں میں ہر جگہ دعائیں ضرور, اللہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. مجھ سے آپ گارنٹی لے لیں ایسے کبھی کچھ ہونا نہیں. مجھ سے ایفیڈیوٹ سائن کرا لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں صرف دعاؤں سے کام نہیں. اللہ پاک نے ایسا بنایا نہیں ہے. آپ پروفٹ کی کبھی بایوگرافی پڑھیں, باقی لوگ اپنے ریلیجیس ایواتارس کو پڑھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھیں. یار انہوں نے نا اپنی فل زندگی کو خوارم خوار کر لی ہے. آپ سوچیں یار اللہ کے پروفٹ, ایک لمحے کو جسٹ سوچیں وہ کیا کہہ رہے تھے. عرب میں جائے پرانے ہم پتہ ہے ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں, ہم سوچتے نہیں ہیں. تو وہ عرب میں تھے, عرب میں زنا عام تھا, بچیوں کو مار دیتے تھے, جھوٹ تھے, کمٹمنٹ نہیں تھی, کرپشن تھی, امیر بہت پاورفل تھا, غریب. انہوں نے بولا یہ کام نہیں کرو, ایک اللہ کو مان. ان کو ایک جگہ سے اتنے پتھر پڑے کہ ان کے جوتا, ہم نے یہی پڑھا کتابوں میں, خون سے بھر گیا. یار مطلب ہم کبھی انٹرنلائز کرتے ہیں اس کو. دس واز دی کاز گاڈ از آسکنگ فرام اس. یہ کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی. یہ کرا تو پھر سیکنڈ جنریشن شاید طائف نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ کیا تو پورے عربک پینسلا میں اسلام آیا تھا. یہ کیا تو پھر اگلی خلافتوں میں اسلام پھیلا تھا. ایسے نہیں ہوتا یار, ایسی سوسائٹیاں نہیں بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں نا, یہ اگین شبیر بھائی نے ایک دم نا ایسے بات کری, دماغ میں ایک دم شاک ویو آ گئی. آپ اینالائز کریں, ہر سال میرے حساب سے عمرہ اور حج کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. صحیح ہے یار, حج تو کتنی بڑی چیز ہے, عمرہ کتنی بڑی چیز ہے. مسلمانوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ انورسلی کو ریلیٹڈ کیوں ہو گیا یار؟ یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب لوگ حج اور عمرے بڑھ رہے تو مسلمان اوور آل اسٹرانگ ایز اے انسانیت. یار دیکھو, فار می دا پرائمری پرپز از ناٹ اسپریڈنگ اباؤٹ مسلمز اینڈ مسلمس. صحیح ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, مسلمان کا مطلب وہ جو نمازیں پڑھتا ہے اور یہ اس طرح کا ہے. فار می اٹس مور اباؤٹ ہیومینٹی. ہم نے نا اسلام کا کانسیپٹ عبادتوں میں بند کر کے سائڈ میں رکھ دیا ہے. اب ہیومینٹی کو دیکھو, مطلب ہیومینٹی کدھر سے آ رہی ہے؟ اگر جتنے لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ حج جاتے ہیں, اگر ان سب کو واقعی میں انسانیت کا خیال ہوتا نا, یہ ملک ہماری دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا. مجھ سے شرط لگا لیں, ہماری دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے, ہم نے نا ہر چیز کی روح کو مار دیا, صرف اوپر سے زندہ رکھا. میں بس آخری ایک بات سے یہ ختم کرنا چاہوں گا. میرے حساب سے اور ہم نے یہ شاید پچھلے ایک دو ٹاپک پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تھوڑے ڈفرینٹ الفاظ میں, نڈر چور ڈرپوک مسلمان سے بہتر ہے. آپ میں سے اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے. بس ایک ریکویسٹ ہے یار بھائی, ڈیبیٹ نہیں بنانا. پچھلی ویڈیو ایڈٹ کرنے میں عذاب ہو گیا تھا مجھے, اتنی چیزیں کاٹی ہے نا میں نے. صحیح ہے, وہ بات جو سینسیٹیو ہو ٹو دا پوائنٹ بات کریں. سر جی آپ شروع کریں. سر ایک پوائنٹ بس یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ جو لاسٹ میں آپ نے بات کی, ایسے بولو. اچھا اس میں یہ تھا کہ جو عمرے کی حج کی جو بات کی نا, میں آپ کو بتاؤں روٹین میں جو باتیں ہیں یا گھر میں جہاں سنتے ہیں معاشرے میں, ہوتا کیا ہے کہ نا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اصل میں ابھی ریسنٹلی ہوا تھا کہ میرے وائف نے کہا کہ نا ایسا کرتے ہیں کہ نا ہم نا ابھی جو پیسے اکٹھے کر کے نا ہم عمرے پہ جائیں گے. میں نے کہا مجھے یہ بتا دو کہ عمرے پہ ٹھیک ہے جائیں گے, بڑا اچھا کام ہے, اللہ آپ کا پوچھے گا نہیں کہ آپ عمرہ کر کے آئے ہو یا نہیں کرے گا, اس پہ بیسس پہ آپ کو معافی نہیں ملے گی. ہم نے نماز پوری پڑھی ہے, جو کام فری میں مل رہے ہیں ہمیں وہ جس کا پوچھا جائے گا, مطلب وہ ہے نا کہ آپ فرض نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے تو نہیں پڑھیں گے تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ. عمرے کا آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا. حج کا کہا ہے, حج کا بھی تب جب آپ کے پیسے ہوں. تو میں نے کہا جس کا پوچھا جا رہا ہے ان کا آپ کر نہیں رہے, دوسرا جس کا نہیں پوچھا جائے آپ وہ ان کے لیے آپ وہ زیادہ کرنے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پریورٹائز نہیں کرتے کہ ہمیں پہلے کرنا کیا ہے. ہم لوگ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں, باقی جو کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے نا, نماز دکھتی نہیں ہے, گھر میں پڑھ رہے ہیں کسی نے دیکھا نہیں, تو وہ آپ ان کو چھوڑ دیتے ہو. دوسرا جو حقوق اللہ اور حقوق اللہ کی بات ہم نے کی نا, تو حقوق اللہ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈومین کے, وہ ڈومین اللہ کا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. میں کہتا ہوں کب بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی وہ میں معاف کر سکتا ہوں, وہ اللہ کہتا ہے وہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے. مطلب اللہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو تکلیف کسی کو دی, آپ اس سے خود جا کے معافی مانگو, وہ اگر معاف نہیں کرتا میں کچھ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, اس کام میں اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ آپ کو معاف نہیں کرے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمیں تو پھر فوکس اس پہ ہونا چاہیے. ہم حقوق اللہ کو, وہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں تو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے رشوت لی, ہم نے کسی کو تنگ کیا یا کسی کو مطلب کسی کو تکلیف دی انسان کو, ان کاموں کے پیچھے نہیں جاتے زیادہ تر. ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. جو کام ہم اللہ تعالیٰ جس کو اللہ کا ڈومین اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیراٹائز ہی نہیں کر پاتے. ہمارے مسئلے کیا ہے, ہم بس اب زیادہ بات کرو ڈیبیٹ ہی چلی جائے گا. یہ لے بس میرا یہ ایک سوال.
ایک ٹاپک تھا، آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو سنسیئرٹی سے کام کرنا چاہیے، تو اس پہ میں ایک ایڈ کروں گی کہ سنسیئرٹی ان ٹرم آف سب سے پہلے نا ہم انسانوں کو، خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کو اس چیز کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم سچے ہو جائیں، سچے اپنے آپ سے ہو جائیں، سچے ہم اپنے کردار سے ہو جائیں، سچے ہم اپنے عمل سے ہو جائیں. ہمیں غلط کو غلط بولنا اور ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہے کہ غلط چیز غلط ہے. میں دو باتیں، پہلی بات یہ کہ میں آپ نے بات کی تھی کہ کچھ اچھا کرنا، کچھ اچھا پرفارم کرنا، تو ایک یہ میرا سجیشن ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے اتنے بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کے دن میں ہم سب نے ایک اچھائی ضرور کرنی ہے صحیح بات. فار ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، عبادت ہم سب کر رہے ہیں، پر فار ہیومن بینگ ہم سب ایک اچھائی آج کے دن میں ضرور کریں گے. اور اس کے بعد اس رمضان کے باقی 10-12 دن ہیں، ان دنوں میں بھی صحیح بات ہے. ہم ڈیلی ایک نیکی، ایک اچھائی ضرور کریں گے فار ہیومن بینگ، انسان ذات کے لیے. تو یہ ہم سب اپنے آپ سے وعدہ کریں اور ہم سب آج سے ٹرائی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ یہ اس میں کچھ بہتری ہو جائے گی. سر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے حالات مطلب پاکستان کے حالات جو بدل رہے ہیں، مطلب خراب ہو رہے ہیں اتنے دن بدن، اس کے لیے ہمیں خود ذمہ دار ہونا پڑے گا. ہم خود سب کو نا لیڈر بننا پڑے گا. کوئی بھی اب پاکستانی عوام ہے نا، وہ بس کہ بس ہمیں کوئی لیڈ کرنے آئے گا، ہمارے حقوق کے لیے بات کرے گا، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے چپ کر کے. ایسا نہیں ہوتا. میرا کوشچن ہے کہ لائک کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، مطلب یہ بڑھ رہا ہے اتنا، مطلب ایک پیرنٹس پرسپیکٹو سے مطلب کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مطلب میرا جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ مطلب اس خراب ٹریک پہ چلیں. تو یہ معاشرے میں یہ جو مطلب اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہا ہے، تو اس کی بیسی وجہ کیا ہے؟ مطلب والدین تو نہیں چاہتے کہ مطلب میرا بچہ اس طرح ہے، مطلب اس ٹریک پہ جائے، لیکن اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے آپ نے کہا جیسے. تو اس کی بیسیکلی جو مطلب مین کنسرن وہ کہاں سے، مطلب معاشرہ، سوسائٹی اس بچے کو ٹرین کر رہی ہے کہ والدین تو یہ چیز نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں اسٹریٹ کرائم ہوتا کیوں ہے؟ سوال اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب کسی چیز کو مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چوری میں کیوں کروں گا، مجھے بتائیں. چوری تب کروں گا جب آپ مجھے اسٹیٹ میری ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، میرے خرچے پوری نہیں ہوں گے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں چوری کروں گا، پھر میں لوگوں کو ماروں گا، اس کے پیسے ملیں گے. تو اسٹرائک کرائم جو ہوتی ہے نا، اس کی ریزن تو پیچھے کاز تو یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی بندہ نہیں کہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے انفلیشن ریٹ جب اتنے بڑھ جاتے ہیں، جب آپ کو جینا آپ حرام کر دیتے ہیں، مطلب اس کے لیے دیکھیں آپ کی جو ہوتا ہے نا کیا نام ہے، معاشی حالات ہوتے ہیں، وہ آپ کے ایسے مشکل کر دیے جاتے ہیں کہ آپ پھر مجبوراً یہ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ ذمہ دار بن جائے. جیسے سر نے بتایا کہ 10 ارب کا ایک جہاز لے گیا، تو ان کی پرائرٹائز الگ ہے. اگر وہ ان کی پرائرٹائز یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ جو اتنا پیسہ ہے یہ لوگوں کی فلاح کے لیے وہ کریں، تو یہ تو اسٹرائک یہ جو جتنی بھی ہے، ہاں فلاح کے لیے، اگر وہ سچ میں فلاح کے لیے کرتے تو شاید ہو سکتا ہے یہ کام بھی نہ ہوتے اس طرح کے. تو اس کی کاز تو پتہ ہے ہونی یار، بچے کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے کرتے ہیں. شوقیہ کوئی نہیں کرتا، یہ آپ کو بتا دوں. شوقیہ تو کسی کو دل نہیں کرتا جا کے یہ کام کرو. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف ملے، اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں، آپ کے گھر میں بیٹے کو کوئی مار کے چلا جاتا ہے، تو آپ دہشت گرد نہیں بنیں گے، کیا بنیں گے؟ مین تو وجہ تو یہ ہے نا. تو آپ کو حقوق بھی نہیں ملیں گے نا، تب بھی آپ یہ کام کریں گے. بٹ سر یہ ایکسکیوز تو نہیں ہو سکتا نا کہ صحیح ہے اکنامک ایشوز ہیں، سب کچھ ہے، غربت ہے، بٹ یہ ایکسکیوز ہم اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتے. میں بتاتا ہوں، دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ کے اوپر گزری نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کے اوپر گزرے گی نا جس دن آپ کا بیٹا مارا جائے گا نا، یا ایسا کوئی ہوگا جہاں آپ کے حالات ایسے کر دی جائیں گے کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ آپ کے پاس اگر آمدنی پوری نہیں ہے تو آپ چوری کریں. سر میں کہہ رہا ہوں کچھ اکثریت نا اس بیسس پہ آ جاتی ہے کہ ہم اب کریں کیا. دو راستے ہوتے ہیں، یا تو خودکشی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں سوسائڈ کچھ لوگ اپنے بچوں کو مار لیں. دوسرے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ماریں، ہم کسی کو بچے کو مار کے کریں. تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بنتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے کاز یہ ہوتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سر آپ کی بات سے میں ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا نا آپ پہ گزری نہیں ہے. سر ہماری سوسائٹی کے اندر نا کلاسز ڈیفائنڈ ہیں بہت سی. جیسے میں بھی کوئی بہت رچ فیملی سے بلانگ نہیں کرتا کہ ہماری بیسک نیڈ کیا کوئی کرولا یا کوئی لینڈ کروزرز نہیں کھڑی ہوئی. تو اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ اپنی لوگ جسے کہتے ہیں نا چادر سے پاؤں باہر نکال لیتے ہیں، تو اس کا بھی ریزن ہوتا ہے. مجھے خالی ایک یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ آپ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، جہاں آپ کو کہتے ہیں کہ اس سے کوئی آپ کا قد بڑا ہو جاتا ہے. آپ یہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ محنت کرنا نہیں چاہتی، کہ وہ اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. بالکل آپ اگر رات میں جائیں آپ ایک موبائل چھینے، ایک 125 چھینے، آپ کے مہینے بھر کر وہ نکل آتا ہے. پرسنٹیج نا، ورنہ زیادہ اکثریت تو مجبور ہوتی ہے. ہر چیز پہ دو نیریٹیوز آتے ہیں. اگر ہم
आई गेस ये एक तरह से लैक ऑफ फेथ भी आप कह सकते हैं. अगर आप स्टेट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो आपकी नीड्स पूरी नहीं कर रहा, इट मीन्स कि आप अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद रखने के बजाय आप स्टेट से उम्मीद रख रहे हो. तो फिर यहाँ पे दो रास्ते निकलते हैं. एक वो होते हैं जो हाथ पांव मार के कोशिशें करके सफ़ेद पोश लोग आप जैसे कि कह सकते हैं, जिन तक अल्लाह पाक की मदद किसी तरह पहुंच जाती है. एक साइड आती है वो वाली और फिर एक साइड आती है स्ट्रीट क्राइम्स वाली. लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स में भी बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना परसेंटेज ऐसे लड़कों की है, आप लोग बुरा अगर ना भी माने जो भी, कि वो सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन, नहीं आप जैसे नहीं है मतलब सोहबत की वजह से. और जो एक लड़कों का स्पेसिफिक एज आता है, आई थिंक हर एज में एक स्पेसिफिक एरा आता है कि आपको लगता है कि आप घर से बागी हो जाए, आपके लिए कुछ हो ही नहीं रहा. तो मतलब उस चीज़ के इन्फ्लुएंस में भी आके बहुत सारे क्राइम्स हो रहे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी नीड से जो है वो जुड़े हुए नहीं होते, आई थिंक. बस आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, आप जो स्टेट की बात कर रहे हैं, हम स्टेट की तरफ पता है क्यों देखते हैं? स्टेट बनती इसी काम के लिए, स्टेट बनती ही वेलफेयर काम के लिए, कि आप देखिए आप टैक्स क्यों देते हैं कि हमारे फलाह के लिए लोग काम करेंगे ना. तो स्टेट को पैसा इसी वजह से देते हैं, आपको देते हैं तो हमें देखना भी उन्हीं को पड़ता है. अल्लाह तो डायरेक्ट आके पैसे ऊपर से नहीं फेंकेगा ना. बस मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुना के बात खत्म करना चाहूँगा. जब मेरा एसीसी का पेपर आया था, तो पेपर जब मैंने खोला ना, मैंने पहला सवाल देखा, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं आ रहा. दूसरा सवाल खोला, वो भी नहीं आ रहा. तीसरा खोला, मैंने कहा ले भाई, सारी मेहनत उड़ गई. फिर मैंने क्या किया, शुक्र है अल्लाह पाक, मैंने कहा यार जो सवाल जहाँ से आता है ना वहां से शुरू करो. वो करना शुरू किया, पूरा पेपर सॉल्व हो गया और अल्लाह का शुक्र है फिर प्रोफेशनल लेवल पे ना मुझे पाकिस्तान डिस्टिंक्शन आई हुई, शुक्र है अल्लाह का. मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, कहाँ से ठीक करें ये समझ नहीं आ रहा. आपके बस में ना कोई एक कोना पकड़ ले, बस उस कोने से शुरू कर रहे हैं और आहिस्ता 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 अपना फर्ज अदा कर दे, बाकी अल्लाह के हाथ में. मेक सेंस? सर मतलब ये जो आज की और ये हो गया ना, तो ये भी इसी बुक से था या फिर ऐसे? नहीं यार, ये तो थोड़ा बैठ के ऐसी थोड़ा सोचने की आदत है, खपती है, सोचते हैं. कोई बात नहीं. ठीक है, इस बुक पे लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से सवाल है, स्टार्ट करेंगे. जी. मतलब हमें अक्सर मसलों में रहने की वो इस तरह क्यों बताते हैं कि मतलब मसलों में रहना सीख जाए, मतलब मसले की हल की तरफ क्यों नहीं? ताकि आप कभी ये ना मतलब सोचे कि मसले खत्म कैसे होंगे. मतलब अगर किसी को है बुखार, उसी की वजह से उसको सर दर्द भी हो रहा है, जान दर्द भी हो रहा है और फ्लू भी हुआ है. हाँ. अगर हम बुखार को ठीक करने के बजाय हम सर दर्द को ठीक करने लग जाए, मतलब असल जो काज थी वो हमने पीछे छोड़ दी, तो फिर इस तरह सर दर्द खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. नहीं हो जाएगा. नहीं होगा, नहीं. तो फिर इसी तरह अगर किसी को मतलब ईद में कपड़ा नहीं है या कोई मतलब सही से अफ्तारी नहीं कर पा रहा है, मतलब हम उसको अफ्तारी तो दे देंगे, ईद में कपड़ा तो दे देंगे, लेकिन असल वजह क्या है कि उसके पास मतलब पैसे नहीं है कि वो कपड़े बना ले. तो जो सही लगता है वो करो. ये थोड़ी कह रहा हूँ ये करो, ये तो एक मशवरा, एक आइडिया है, एग्जाम्पल है. तुम्हें लगता है अगर तुम उसको पढ़ाओगे, वो पढ़ने के बाद खुद कमा के पैसे पढ़ा, तो उससे बेहतर तो काम ही नहीं है कोई. दिस इज ऑल मतलब इस तरह से मतलब पूरे मसले तो हल भी नहीं होंगे ना आपके हिसाब से. जैसे आपके हिसाब से जो आप कर सकते हो वो कर लो बस. मैं ये कह ही नहीं रहा ये करो ये ना करो, सही है भाई, क्लैरिफिकेशन. मैं ये किसी को भी नहीं कह रहा ये करो ये ना करो. जो आपको लग रहा है आप बेहतर करने के लिए कर सकते हो ना, वो कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा. कोई पेशेंट आता है दूर से, आप उसको गाइड भी कर दोगे तभी आपका स्वाब हो जाएगा, पता है. ये बात लाजमी नहीं कि पैसे दिखा दो. सही बात. चले अच्छे, ज्यादा अच्छी कर दिया भाई. हाँ, अच्छी बात. चले, थैंक यू.